ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جنت میں مجھے اور حضرت سعید بن مسیب کو ایک ساتھ بازار میں گھومنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا کی۔ حضرت سعید نے کہا کہ حضرت کیا جنت کے اندر ہی بازار ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں ہوں گے، بازار ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت ایک اعلان ہوگا کہ بھئی تمام کے تمام جتنے لوگ جنتی ہیں وہ اپنے محلوں سے نکل کر بازار کی طرف چلیں۔ جب وہ حضرات بازار کی طرف نکلیں گے تو دکانیں سجی ہوئی ہوں گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جو چیز تم کو پسند آئے وہ لے لو، جو چیز تم کو پسند آئے دکان میں سے وہ لے لو اور لے کر چل دو۔ پھر جب خرید و فروخت ہو گئی اور خرید و فروخت ہونے کے بعد بازار بند ہو گیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا دربار لگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگنے کے بعد وہاں سب کی تمام کی کرسیاں بچھائی جائیں گی، جتنے حضرات ہوں گے، جو جتنے درجے پر ہوگا، جو اعلیٰ درجے پر ہوگا اس سے چھوٹے درجے پر ہوگا، اس اعتبار سے کرسی بچھائی جائیں گی۔ لیکن ایک من میں سوال آ رہا ہوگا، اور سوال یہ کہ یار اگر اس طریقے سے وہاں کرسی بچھائی جائیں گی، جو نیچے درجے کا جنتی ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ یار مجھے ایسی کرسی ہوتی، جیسے اوپر والے درجے کی کرسی ہے، ایسی اعلیٰ کوالٹی کی کرسی ہوتی، تو وہ کرسیاں ایسی ہوں گی کہ ہر آدمی اپنی کرسی کو ایسا محسوس کرے گا کہ میری جیسی کرسی کسی کی نہ ہے۔ وہ یہ محسوس کرے گا دل سے کہ جیسی کرسی میری ہے، جتنی شاندار اور اعلیٰ کرسی میری ہے، کسی اور کی ایسی کرسی نہیں ہے، اور جو اتنا درجہ کا جنتی ہوگا اس کے تو چاروں طرف مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے، وہ حضرات ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جلوہ افزو سامنے آئیں گے اور رونما ہوں گے، اور پھر ایک آواز آئے گی، اور آواز آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے جنتیوں، کیا میں نے دنیا میں تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یہ دوں گا، یہ نعمتیں دوں گا، کیا تمہیں وہ نعمتیں مل گئی ہیں؟ تو پھر جنتی کہیں گے کہ ہاں اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہمیں ہماری خوشی مل گئی اور ہمیں جنت مل گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علماء کرام کام آئیں گے، تو پھر یہ حضرات جتنے عوام حضرات ہوں گے وہ علماء کی طرف رجوع کریں گے، اور علماء کی طرف رجوع کریں گے تو علماء فرمائیں گے کہ بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا دیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ پھر تمام کے تمام حضرات اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو پیش کریں گے، اللہ ہمیں اپنا دیدار کراؤ۔ جو اصل نعمت ہے وہ آپ کا دیدار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور پھر ایک ہوا چلے گی، اور ہوا ایسی ہوگی کہ اس ہوا کی وجہ سے کہ انسان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی، خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہونے کے بعد جب یہ حضرات جنتی ہیں جب اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے، جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے،
آج تو تمہارا حسن و جمال بہت بڑا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہو، ایسی کیا بات پیش آ گئی؟ اور جو شوہر ہوں گے، جو جنتی حضرات ہوں گے، جو مرد حضرات ہوں گے، اپنی بیوی سے کہیں گے کہ مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ تمہاری خوبصورتی اور بڑھ گئی ہو۔ تو یہ خوبصورتی اس جنتی، یہ خوبصورتی وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو دربار لگا تھا، وہاں جو ہوا چلی تھی، اس ہوا کی وجہ سے، اس خوشنما ہوا کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ وہاں بازار لگا ہوگا، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئے گی، انسان کی پسندیدہ چیز نہ خریدا جائے گا نہ بیچا جائے گا، وہاں تو ساری چیزیں فری میں، جو انسان خواہش کرے گا وہ ملے گی۔